آپ نے کہا تھا کہ 11ویں والے پیر حنبلی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں اپنا امام احمد بن حنبل کو اپنا امام کہا، اور امام ذہبی نے بھی سیر سیر علام النبلا میں کہا، اور اقوال میں۔ ہاں جی، پہلی تو بات ہے ٹائم قیامت تک ہے۔ غنیت الطالبین میں انہوں نے کس جگہ لکھا ہے کہ میں احمد بن حنبل کا مقلد ہوں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں امام حنیفہ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے۔ بحمد تعالیٰ پورے دلائل کے ساتھ میں نے اس بات کو بالکل واضح کیا تھا۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کتاب سے اور محدثین کے حوالہ جات پیش کر کے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فقہی اجتہادی مسائل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، ان کے پیروکار تھے۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ اس پر کتنے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن مرزا جیلمی چونکہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں پورا ماہر ہے اور پورا دجل سے کام لیتا ہے، ابھی ایک سوال کا میرے حوالے سے سوال ہوا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر وہی چیلنج کہ قیامت تک میرا چیلنج ہے مجھے جواب دیں کہ کہاں شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، جبکہ ان کی اپنی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جگہ جگہ پہ انہوں نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ فقہی اجتہادی مسائل میں جب بھی کوئی موقف لیتے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ لیتے ہیں، تو وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسئلے کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ کہتا ہے انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے تو انہوں نے کہاں تقلید کا چیپٹر باندھا ہے، جبکہ مرزا اگر آنکھیں کھول کے دیکھ لیتا ہے تو اسی غنیت الطالبین کا جو پہلا چیپٹر ہے القسم الاول الفقہ، پہلا چیپٹر، پہلی قسم جو ہے اس کتاب کی وہ فقہ ہے، اور فقہ کا چیپٹر باندھ کے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں فقہی مسائل کو بیان کیا، اور جتنا اپنا موقف انہوں نے بیان کیا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہ اور ان کے اجتہاد کے مطابق بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، 20 ایسے مقامات ہیں جہاں وہ فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہی بات بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، قال امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل سے اس مسئلے میں یہ روایت کیا گیا، اور ہوا مذہب امامنا احمد بن حنبل، یہی ہے مذہب ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جہاں تک بات آتی ہے تقلید کی اور اجتہادی اور فقہی مسائل کی، یہ بنیادی طور پر بات سمجھ لیں، غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی غنیت طالبین کی پہلی جلد قسم الاول الفقہ جو چیپٹر ہے اس کے بالکل آخر میں جا کے صفحہ نمبر 116 پر اجتہادی اور فقہی مسائل اور جن مسائل میں ایک غیر مجتہد نے مجتہد کی تقلید کرنی ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا، تو یہ بات واضح طور پر لکھی کہ اما اذا کان الشیء مما اختلف الفقہاء فیہ، کہتے ہیں جب امر وہ آ جائے جس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، وساغ فیہ الاجتہاد، اور اس میں اجتہاد کو دخل ہے، کشرب عام النبیذ مقلدا لابی حنیفہ رحمہ اللہ، جس طرح کہ نبیذ تمر پینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد بن کر، وتزوج امرأۃ بلا ولی علی ما عرف من مذہبہ، اور ولی کی اجازت کے بغیر عورت سے نکاح کر لینا جس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب معروف ہے، لم یکن لأحد ممن ہوا علی مذہب الامام احمد والشافعی رحمہم اللہ الانکار علیہ، جو امام احمد بن حنبل کے مذہب پر ہے، ان کا مقلد ہے، یا جو امام شافعی کا مقلد ہے، اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد پر انکار کرے، امام ابو حنیفہ کے مقلد کے اوپر کوئی نقد کرے اور اس کا انکار کرے۔ کیوں؟ لأن الامام احمد قال فی روایت المروزی لا ينبغی للفقیہ ان یحمل الناس علی مذہبہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کسی فقیہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مذہب کے لیے ابارے، ولا یشدد علیہم، اور نہ ان پر سختی کرے، وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، غوث پاک فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس مسئلے میں مجتہدین کا اختلاف ہے اور وہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے،
اور جو جس امام کا مقلد بن کر، جس طرح کہ عامی شخص نبیذ تمر پیتا ہے مقلد ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کا مقلد بن کر، تو کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ اس کا انکار کرے۔ اذا ثبت ھذا، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فالانکار انما یتعین فی خرق الاجماع دون المختلف فی، کہتے ہیں کہ انکار اس پر ہوگا جو اجماعی مسئلے کے خلاف کرے گا، یعنی ایک مجمع علیہ مسئلہ ہے، کوئی بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر انکار کریں گے، اس کا رد کریں گے، اس کو روکیں گے۔ ہاں اگر مختلف فی مسئلہ ہے، امام شافعی کا موقف اور ہے اور امام ابو حنیفہ کا موقف اور ہے، تو امام شافعی کا مقلد ان کے مذہب پر عمل کرے گا اور امام ابو حنیفہ کا مقلد ان کے مذہب پر عمل کرے گا، ایک دوسرے کو فورس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ لکھ رہے ہیں، یہ نظریہ لکھ رہے ہیں غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ غنی طالبین کی پہلی جلد صفحہ 116 پہ، اور مرزا کہتا ہے انہوں نے کہاں کہا ہے تقلید کا، تقلید کی انہوں نے کہاں بات کی ہے؟ اور جب بات آئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید کی یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کی، تو غنی طالبین کی جلد 2 صفحہ نمبر 84 اور 85 پہ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے پہلے تو امام احمد بن حنبل کا موقف بیان کیا اور کہا ہوا مذہب امامنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تکبیرات تشریق کے بارے میں یہ ہمارے امام، ہوا مذہب امامنا، یہ ہمارے امام کا مذہب ہے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور پھر آگے لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر یوم نحر کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھتے تھے، وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ، یہی مذہب ہے امام اعظم، کیا کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ کا۔ ایک تو یہ بھی بیان کر دیا کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمارے امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، اور دوسرا یہ بھی بیان کر دیا کہ ائمہ مجتہدین جو فقہ کے امت کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان 4 اماموں میں سے امام اعظم سب سے بڑے امام، ان 4 اماموں یعنی امام اعظم فی الائمہ، ائمہ مجتہدین میں سب سے بڑے امام، جو علم میں، مقام و مرتبے میں اور شرف تابعیت میں اور اپنے فالورز اور اپنے مقلدین کے سب سے زیادہ ہونے کے اعتبار سے امام اعظم ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ عرفہ کی فجر سے لے کر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ تو اب امام ابو حنیفہ کو کیا کہا؟ امام اعظم۔ غوث پاک سرکار نے بھی امام اعظم لکھا ہے، اور ایک حوالہ میں ساتھ اس کے پیش کر دیتا ہوں، علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پہ حافظ ذہبی لکھتے ہیں ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت، امام اعظم اور عراق کے سب سے بڑے فقیہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں اپنے آپ کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ منسوب کیا ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے غنی طالبین کی، صفحہ نمبر 203 پہ لکھتے ہیں قال الامام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ، ہمارے امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ نے یہ کہا وَأَمَاتَنَا عَلَى مَذْهَبِهِ اصلاً وَفَرْعًا، اللہ ہمیں ان کے مذہب پر اصلاً اور فرعاً موت عطا فرمائے، وَحَشَرَنَا فِي زُمْرَتِهِ، اور اللہ تعالی ہمیں امام احمد بن حنبل کے گروہ میں قیامت کے دن ہمارا حشر فرمائے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ، کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کے مذہب پر موت دے اور اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کے گروہ میں ہمارا حشر فرمائے۔ یہ تقریر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ صاف الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے، وہ فقی مسائل میں ان کی تقلید کرتے تھے۔ کتنے حوالے پیش کروں؟ 20 حوالہ جات پہ حمد تعالیٰ اس پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فقی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء
صفحہ نمبر 179 پر حافظ ذہبی لکھتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن چنگی دوست الجیلی الحنبلی کہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے، پیروکار تھے۔ یہ حافظ ابن رجب حنبلی کے طبقات کے اوپر ذیل ہیں، کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پہ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں وَذَكَرَهُ ابن السمعانی فقال امام الحنابلہ وشیخہم فی عصرہ فقیہ صالح، کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ حنبلیوں کے امام تھے اور اپنے زمانے میں ان کے شیخ تھے۔ یہ ایک وہابی عالم ہے مبشر لاہوری، انہوں نے غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کس مسلک کے پیروکار تھے؟ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، اور آگے لکھتے ہیں وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ تو یہ حوالہ جات بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور دوسرا فقہی مسائل میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ پہلی جلد غنیۃ الطالبین کے صفحہ 116 سے گزر چکا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہی مسائل میں جو جس امام کا مقلد ہے وہ اپنے امام کے مطابق عمل کرے گا، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے امام کے مقلد کے اوپر کوئی انکار کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں جو مرزا جیلمی نے ایک تحریفی حوالہ پیش کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین میں تو حنفیوں کو گمراہ لکھا ہوا ہے، جھوٹا حوالہ اور تحریفی حوالہ ہے، یہ میرے پاس غنیۃ الطالبین موجود ہے، یہ نسخہ، اس میں بالکل ہرگز جہاں گمراہ فرقے لکھے ہیں یہاں حنفیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، جبکہ حوالہ جات موجود ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک وہ امام ابو حنیفہ کو کیا لکھ رہے ہیں؟ امام اعظم۔ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں، جو شخصیت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور امام ابو حنیفہ کے فالورز اور مقلدین کے بارے میں اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ کسی نے جھوٹا حوالہ اس میں ساتھ میں لایا ہوا ہے، اور یہ ایک تحریفی حوالہ تھا جو مرزا نے پیش کیا۔ باقی مرزا جیلمی نے اس حوالے سے ایسی ایک سمجھیں کہ حنفیوں کے خلاف اپنی دشمنی اور بغض کا اظہار کیا ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے۔ کہتا ہے جی کہ جتنے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ تو ان کے بارے میں بڑا وہ کرٹیسائز کرتے تھے، وہ تو بڑی ان پر تنقید کرتے تھے، جبکہ بحمد تعالیٰ میں پہلے بیان میں بھی حوالہ جات پیش کر سکا کہ ائمہ مجتہدین بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 460 پہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ افقہ الناس، امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ تھا، لوگ تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ اور امام ذہبی خود کہتے ہیں الامامۃ فی الفقہ و دقائقہ مسلمۃ الی ھذا الامام، فقہ کی باریکیاں اور فقہ کے اندر امامت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو مسلمہ ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں وَسِيرَتُهُ تَحْتَمِلُ أَن تُفْرَدَ فِي مُجَلَّدَيْن، امام ابو حنیفہ کی سیرت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کی سیرت پر ایک نہیں 2 جلدوں پر کتاب لکھی جائے۔ اور جہاں تذکرۃ الحفاظ میں انہوں نے بات کی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قلت مناقب ھذا الامام قد افردتها فی جزء، میں نے تو امام ابو حنیفہ کے مناقب پر پوری ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔
बिहम्द तआला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की आइमा मुहद्दिसीन किस कदर करते थे कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि लोग फ़िक़्ह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बाल बच्चे हैं। ये देखिए, ये किताब है इमाम शाफी की किताबुल उम, इसकी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 267 पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं सअलतु दरावर्दिया, मैंने दरावर्दी से पूछा, ये मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं, कि हल क़ाला अहदुम बिल मदीनत ला यकूनु सदाक़ु अक़ल्ला मिन रुबअ दिनार, मैंने दरावर्दी से पूछा क्या मदीना में कोई और भी शख्सियत पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ये बात की हो कि रुबो दिनार से कम हक महर रखना दुरुस्त नहीं है? तो उन्होंने कहा ला वल्लाहि मा अलिमतु अहदन क़ालहु क़ब्ल मालिक। दरावर्दी कहने लगे कि इमाम मालिक से पहले ये बात किसी ने नहीं की, ये मदीना शरीफ में सिर्फ मौक़िफ़ इमाम मालिक ने इख्तियार किया है। वक़ाल दरावर्दी अराहु आख़ज़हु अन अबी हनीफ़ा था, दरावर्दी कहते हैं मेरा ख्याल ये है कि ये मौक़िफ़ इमाम मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा से लिया है। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मकाम इमाम मालिक की निगाह में क्या है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के मसाइल को ले रहे हैं। न सिर्फ ये एक हवाला, ये इमाम शाफी की किताबुल उम से, दूसरा वाला हाफिज़ काजी सैमरी अल-मुतफ़ा 436 हिजरी की किताब है अखबार अबी हनीफ़ा व असहाबिही, इसमें इसके सफ़ा नंबर 81 पर रिवायत मौजूद है। कादे बिन ज़हमा कहते हैं कि एक शख्स इमाम मालिक रहमतुल्लाह के पास आया और उसने आके ये कहा कि एक शख्स है, उसके पास 2 कपड़े हैं, एक कपड़ा पाक और दूसरा कपड़ा नापाक है। तो इमाम मालिक से मसला पूछा, हुजूर ये फरमाएं कि अब उसे पता नहीं है कि मिक्स हो गए कपड़े, पाक कौन सा है नापाक कौन सा है, नमाज पढ़नी है तो वो किस तरह नमाज पढ़े, किस कपड़े में। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो तहरी करे, सोचो विचार करे, यानी उसका गालिब गुमान जिधर जाए कि ये कपड़ा पाक है तो उसको पहन के नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज हो जाएगी। ये इमाम मालिक ने मसला बताया। तो कादे बिन ज़हमा कहते हैं मैंने इमाम मालिक से अर्ज़ किया फ़अख़बरतु मालिकन बिक़ौलि अबी हनीफ़ा था, मैंने अर्ज़ किया हुजूर इमाम अबू हनीफ़ा तो ये फतवा देते हैं, क्या वो ये कहते हैं कि इन्नहु युसल्ली फ़ी कुल्लि वाहिदिन मर्रतन। इमाम अबू हनीफ़ा का फतवा ये है कि जब 2 कपड़े हों, एक पाक एक नापाक और दोनों मिक्स हो गए, पता नहीं चल रहा पाक कौन सा नापाक कौन सा है, तो इमाम अबू हनीफ़ा का मसला ये है, वो कहते हैं कि अब नमाज पढ़नी है तो एक दफ़ा एक कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ले और दूसरी दफ़ा दूसरा कपड़ा पहन के नमाज पढ़ ले, यानी नमाज को 2 मरतबा पढ़ ले, एक दफ़ा एक कपड़ा दूसरी दफ़ा दूसरा कपड़ा। फ़अमरा बिरद्दि रजुल, कादे बिन ज़हमा कहते हैं कि इमाम मालिक ने उस शख्स को जो पहले मसला बताया था उसको वापस बुलाया, व अफ्ताहु बिक़ौलि अबी हनीफ़ा था, और इमाम मालिक ने इमाम अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक फतवा दिया। आइमा फ़ुक़हा के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मकाम क्या था, वो इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ये कहता जी आइमा मुहद्दिसीन तो क्रिटिसाइज़ करते थे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह को, और जहाँ तक बात है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के हवाले से, अगर किसी मौके पर किसी इमाम ने, किसी मुहद्दिस ने या किसी फ़क़ीह ने को बात सख्त कर भी दी है तो ये इस तरह की बातें तो आइमा मुहद्दिसीन क्या ताबईन तबा ताबईन सहाबा किराम की आपस में इख्तिलाफ़ात की बातें मौजूद हैं। 20 हवाले पेश कर सकता हूँ इस पर कि एक मसले में सहाबी का दूसरे सहाबी के साथ इख्तिलाफ हुआ तो बाज़ मौक़ों पर वो सख्त कलिमात और सख्त अल्फाज कह देते थे। उन सख्त कलिमात को ये बुनियाद बनाकर ये कहना कि नऊज़ उनका आपस में अकीदा नहीं मिलता था, उनके आपस में अकायद का इख्तिलाफ था, अगर यही बात बुनियाद बनानी है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ख़िलाफ़ तो ये तो बात फिर सारे आइमा मुहद्दिसीन के बारे में हो सकती है, इमाम बुखारी मुस्लिम के बारे में हो सकती है। एक वाला पेश करता हूँ, सही मुस्लिम से, ये सही मुस्लिम है, इसमें रिवायत नंबर 92 इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेके आए और रिवायत नंबर 92 के तहत उन्होंने गुफ्तगू की है सारी। इमाम मुस्लिम का मौक़िफ़ यह है कि रावी का मरवी अनहु के साथ ज़माना एक को मुआसरत साबित हो, लिक़ा और समा साबित ना भी हो, सिर्फ लिक़ा और समा उसका मुमकिन हो तो उसकी रिवायत सही है। और इमाम मुस्लिम ने इस पर इजमा नकल की है कि इस पर मुहद्दिसीन का आइमा का इजमा है, लेकिन इस बात को इमाम बुखारी नहीं मानते। और ये बात मिर्ज़ा अपनी वीडियो में तस्लीम कर चुका है
کہ 92 نمبر روایت کے تحت امام مسلم نے جتنی گفتگو کی ہے وہ امام بخاری کے حوالے سے کی ہے، امام بخاری کے موقف کے خلاف کی ہے، امام بخاری اور امام علی بن مدینی کے خلاف کی ہے، اور اس مخالفت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو سخت الفاظ امام بخاری کے بارے میں کہے ہیں ذرا اس کو پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا، ہمارے زمانے میں بعض حدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے یعنی محدثی کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے میں ایسا کلام کیا ہے، ھذا القول یرحمک اللہ فی الطعن فی الاسانید قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبہ الیہ، کہتے ہیں یہ ایسا قول ہے گڑا ہوا، مستحدث بدعتی قول، گڑا ہوا قول، کہ آج تک ایسی بات کسی اور محدث امام نے نہیں کی جو آج ہمارے زمانے میں بعض حدیث کا دعویٰ کرنے والے کر رہے ہیں۔ یہ امام مسلم کے ورڈز ہیں۔ مرزا کہتے ہیں میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اردو ترجمہ سنا دیتا ہے، یہ عربی ہے جو امام مسلم نے لکھی ہے، اور صفحہ 22 پر لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، کہتے ہیں حدیث کے فاسد کرنے میں اور حدیث کی توہین کرنے میں یہ قول جو گڑا گیا ہے یہ بدعتی قول ہے، آج تک کسی امام نے یہ قول نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مسلم، اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کے بارے میں۔ تو کیا امام بخاری حدیثوں کی توہین کرتے تھے؟ امام بخاری حدیثوں کو فاسد قرار دیتے تھے، احادیث کی توہین کرتے تھے؟ امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں فی فساد الحدیث و توہینہ، حدیث کی توہین کرنے میں، حدیث کو فاسد قرار دینے میں یہ جو قول گڑا گیا ہے یہ بدعتی قول ہے، مستحدث قول ہے، قول مخترع، گڑا ہوا قول ہے، اور یہ اجماع کے خلاف قول ہے۔ یہ ساری باتیں امام بخاری کے خلاف کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کیا اس بنیاد پر مرزا کو نتیجہ نکالے گا؟ ہمت ہے تو کہے ذرا کہ امام مسلم نے امام بخاری کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے اور ان کے عقیدے کا آپس میں اختلاف تھا۔ میں آخر میں نتیجہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ وَهَذَا وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں جو قول ہم نے حکایت کیا ہے، جو قائل نے کہا ہے، یہ حدیث کی توہین کرنے کے بارے میں ہے۔ امام مسلم تو کہہ رہے ہیں حدیث کی توہین کرنے کے بارے میں یہ قول کیا گیا ہے، اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے بارے میں۔ یہ مرزا خود مانا ہوا ہے، اور اس پر میں 20 محدثین کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات آئی اسی والے سے، امام مسلم کے والے سے، تو حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181 پہ جا کے یہ بات لکھ دی۔ کہتے ہیں کہ یہ بات امام مسلم نے جو امام بخاری کے بارے میں کی ہے یہ اپنی حدت طبع کی وجہ سے کی ہے، یعنی طبیعت کی گرمی کی وجہ سے، سنت کے دفاع کی خاطر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ راوی کا مروی عنہ سے لقاء سماع ثابت ہونا ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اجماع کے خلاف ہے، اور ایک ائمہ محدثین نے کبھی یہ قول نہیں کیا۔ تو یہ انہوں نے حدت طبع اور سنت کے دفاع میں یہ بات کر دی۔ انحرف ایدن عن البخاری، اسی وجہ سے امام مسلم امام بخاری سے منحرف ہو گئے۔ ولم یذکر لہ حدیثا، اور اسی وجہ سے امام مسلم نے امام بخاری سے اپنی صحیح میں کوئی حدیث نہیں لی۔ ولا سماہ فی صحیح، اور امام بخاری سے حدیث لینا تو دور کی بات ہے، امام مسلم باوجود اس کے کہ وہ شاگرد تھے امام بخاری کے، انہوں نے امام بخاری کا اپنی صحیح میں نام لینا گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے امام مسلم نے اپنی صحیح کا افتتاح ہی امام بخاری کے رد پر کیا۔ یہ کہہ رہے ہیں حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں۔ تو اب مرزا بولے کہ امام مسلم نے امام بخاری کو بڑا کرٹیسائز کیا ہے۔ جہاں محدثین کے حوالے آتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے تو اس بات کو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کا صحیح محمل تلاش کرتے ہیں، ورنہ کون امام ہے جس پر تنقید نہیں کی گئی؟ کون سا امام ہے جس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا؟ کیا امام مالک کے بارے میں تنقید نہیں ہوئی؟ امام مالک کے بارے میں نہ صرف تنقید ہوئی ہے، بلکہ امام عبد الرحمن بن ابن ابی ذئب جو کہ بخاری مسلم کے راوی ہیں اور مدینہ کے بڑے محدث اور ایک قاضی تھے مدینہ کے، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب العلل میں اور حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ بات ذکر کی ہے
کہ قاضی عبد الرحمن ابن ابی ذئب نے امام مالک کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا، صرف اس بنیاد پر کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اس حدیث میں انہوں نے امام مالک نے اختلاف کیا تھا، امام مالک نے اختلاف کیا، اور امام مالک کا موقف یہ تھا کہ اس حدیث میں تفرق اقوال مراد ہے، تفرق ابدان مراد نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اس حدیث کا انکار کر دیا، تو انہوں نے قاضی ہونے کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ کے خلاف قتل کا فتویٰ دے دیا۔ امام شافعی کے ردع میں پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ کون سا امام ہے؟ امام احمد بن حنبل کے خلاف کتابیں لکھی گئی، امام شافعی کے خلاف، امام مالک کے خلاف۔ اب یہ بار بار کہتا ہے جی ابن ابی شیبہ نے الرد علی ابی حنیفہ تک لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کے خلاف۔ تو بھائی امام ابو حنیفہ کے خلاف اگر لکھا ہے وہ تو امام شافعی کے خلاف بھی لکھا گیا۔ اس حوالے سے ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں حافظ ابن عبد البر اندلسی کا جامع بیان العلم وفضلہ سے صفحہ نمبر 270 پہ وہ لکھتے ہیں فمن اراد ان يقبل قول العلماء الثقات الائمۃ الاثبات بعدهم فی بعد، جو ثقہ اثبات آئمہ محدثین کے اقوال ایک دوسرے کے خلاف قبول کرے گا، فَلْيَقْبَلْ قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم، تو اس کو چاہیے کہ پھر جو ہم نے بعض صحابہ کے خلاف اقوال ذکر کیے ہیں ان کو بھی قبول کر لے، کرے پھر قبول، ہمت کرے۔ اگر بعض آئمہ کے بارے میں اقوال کو قبول کرنا ہے تو پھر بعض صحابہ کے خلاف اقوال کو قبول کر لے۔ فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ، حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا، ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا، تو پھر وہ پرلے درجے کا گمراہ اور گھاٹے والا شخص ٹھہرے گا، کیونکہ کوئی بھی صحیح العقیدہ بندہ ایسا کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کا صحیح محمل تلاش کرے گا، اس کی صحیح تعویل کرے گا۔ وہ یہی ہے کہ اس طرح کے سخت الفاظ بعض موقعوں پر ایک دوسرے کے خلاف جو بولے گئے ہیں وہ یا تو اپنی حدت طبع کی وجہ سے، یا سنت کے دفاع میں، یا بعض جگہ پہ کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے غلط انفارمیشن یا غلط اطلاع پہنچائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس امام اعظم فی الائمہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی وجہ ہے کہ آدھے سے زیادہ دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فالو کرتے ہیں۔